بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائی وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے ہر جھوٹے اور بدکار کے لیے۔ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج بدھ 21 جمادی الثانی 1432 ہجری 25 مئی سن 2011 ہے اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں سینئر محمد سلیم بٹ صاحب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سلیم بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ویسے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور لیکن پھر بھی آج پہلی مرتبہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی دعوت دینے کا۔ آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھنا چاہیں گے۔ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں مہران ایئر بیس پر جو حملہ ہوا تھا، اسی والے سے پہلی خبر بھی ناظرین ہماری کہ نیول بیس حملہ، 8 دہشت گرد فرار ہوئے، 12 کے خلاف مقدمہ، تحقیقات شروع۔ مقدمہ تھانہ شارع فیصل میں انسداد دہشت گردی اور ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت درج کرایا گیا، جس میں کہا گیا کہ جدید اسلحے سے لیس دہشت گرد مشرقی حصے سے بیس میں داخل ہوئے اور طیارے پر راکٹ داغا۔ آپریشن میں 10 اہلکار جاں بحق، 4 حملہ مارے گئے۔ دہشت گرد سے ہوئے حملے میں کالعدم لشکر جھنگوی ملوث ہے، ابتدائی رپورٹ۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیا گیا۔ 3 دہشت گرد گرفتار۔ رحمان ملک نے گزشتہ روز کہا تھا 4 حملہ آور مارے، 2 فرار ہو گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے سلیم بٹ صاحب سے ہی۔ سلیم بٹ صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام واقعات کو، اور پھر جو اب تضاد بیانی کا سلسلہ شروع ہو گیا دہشت گردوں کی تعداد کے حوالے سے؟ پہلی بات، دیر از نو کوارڈینیشن۔ اس طرح لگتا ہے کہ سوئے ہوئے منسٹر کو جگایا گیا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا، اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ ایف آئی آر میں ایک چیز اور لانچ کروانی چاہیے تھی کہ جناب وہ ہمیں بتائے بغیر حملہ آور ہوئے۔ اچھا، بتا کے آنا چاہیے، بتا کے آنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اگر آپ کبھی سوات دھیر کے اوپر جائیں تو آج بھی ہٹلر کے دور کی بسیں چلتی ہیں، اور اس میں کوئی ہینڈ بریک نہیں ہوتی۔ جب کوئی گاٹی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کو کہتا ہے جلدی جاؤ، گٹکا اس کے پیچھے دے دیتا ہے۔ صحیح۔ اوپر سواریاں باندھی ہوتی ہیں۔ بڑا اچھا شعر اس پر لکھا ہوتا ہے، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ یہ بھی خدا کے سہارے ہی ہمارے دفاعی نظام پاکستان میں جو چلا ہے جا رہا ہے۔ واقعتاً خدا کے سہارے چل رہا ہے، یا جس طرح وہ تمسکر اڑاتے ہیں چوکیداروں کا کہ جاگتے رہنا، ہم پر نہ رہنا۔ اب 16 یا 17 یا 18 کروڑ، ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 17 کروڑ ہے، 18 کروڑ ہے یا 16 کروڑ ہے، جس کا جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ اب ان کو ہی جاگتے رہنا پڑے گا۔ صحیح۔ باقی یہ بات ہے کہ 15 تھے یا 18 تھے یا 4 تھے یا 6 تھے، اگر یہ آ کے ساری بیریا کو ہلا سکتے ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن کو کل کلان، اگر 2 4 10 جگہ سائملٹینیسلی انہوں نے ایسا اٹیک کر دیا تو کیا بنے گا؟ جو مرضی اٹھا کے لے جائیں گے۔ میرے خیال میں ان کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کیس تیار کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ کسی چیز کی حفاظت کر۔ اچھا، پچھلے دن یہ بھی خبر آئی کہ ایبٹ آباد کا جو سانحہ ہوا تھا وہ بھی رات کے اندھیرے میں کیا گیا، پھر نیول بیس پر اٹیک بھی رات کے اندھیرے میں کیا گیا۔ دو جانب گزشتہ روز خبر یہ تھی کہ مظفر آباد میں مشکوک اور پراسرار ہیلی کاپٹروں کی پروازیں بھی ہوئیں، رات کو ہی ہوئیں۔ تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر ہم ذمہ داری کے حوالے سے بات کریں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان نیوی کے سربراہ یہ فرماتے ہیں کہ ذمہ دار بحریہ نہیں، فضائیہ ہے، چونکہ دہشت گرد جس راستے سے آئے وہ فضائیہ کے انڈر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ایک پل ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اور یہ سارا میدان اس پر دکھتا ہے، اور وہی جاہلانہ بات لکھی ہوتی ہے، پروہیبٹڈ ایریا، نو فوٹوگرافس، اور پل اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایئر فورس کا بیان آئے گا، نہیں ان کا ہے، اور اس کے بعد وہی بات ہوگی کہ یہ سارا قصور دہشت گردوں کا ہے کہ انہوں نے ہمیں پری انفارم کیوں نہیں کیا۔ ایک دفعہ میں سپورٹس مین ہوں بیسیکلی، خلیفہ انٹرنیشنل والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی ٹیم گئی، چائنیز کوچ ان کے ساتھ تھا۔ وہاں وہ میچ ہار گئے، جس وقت واپس آ رہے تھے لڑکے نے
کیسٹ لگائی اور گاڑی میں ڈانس کرنا شروع کر دیا ہارنے کے بعد، ذلت امیز شکست کے بعد۔ اچھا، چائنیز کوچ نے پاکستانی اس مینیجر سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، آر دے سیلیبریٹنگ دیئر ڈیفیٹ؟ کہتا اگر یہ چائنا میں واقعہ ہوا ہوتا تو یہ سارے کے سارے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر دیے جاتے۔ اچھا، اتنا بڑا قومی سانحہ پر سانحہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ لیاقت علی خان صاحب سے آنورڈ جنرل ضیاء تک یا ایبٹ آباد تک اتنے کمیشن بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کمیشن بیٹھ کمیشن تو بیٹھا بھی نہیں ہے، نہیں، وہ سے پہلے آج اسے تک بٹھا پبلک دیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، کوچی میں نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ درمیانے کار دریا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے لفظ ایک کم نہ ہو، درمیانے کار دریا تختہ بندم کردہ ہی بعد میں گوئی ہوشیار باش دامن تر نہ کن، کہ ہمیں تختے پر باندھ ہوا اور ساتھ کہہ رہے ذرا احتیاط کرنا کپڑے نہ بھیگ جائیں آپ کے۔ بالکل بے بس کر دیا گیا ہے، غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں، چوری چکاری میں، لا قانونیت میں، عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرنے میں، اپنے پیاروں کو اوپر لانے میں، ان کو مالی طور پر نوازنے میں، فراڈ کرنے میں، لوٹ کھسوٹ کرنے میں، ہر آدمی کو کوئی ہیلپ کر رہا ہے سوسائٹی کو، وہ بھائی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کی طرف پہلے۔ اچھا، اس کے ذمہ داروں کا تعین کیسے ہو؟ کمیٹی تو بنا دی، انہوں نے کہا، رحمان ملک صاحب نے فرمایا، بہت سارے تضاد بیانات، پہلے یہ کہا گیا جی کوئی چینی انجینئرز نہیں ہے، کوئی غیر ملکی نہیں، پھر کہا گیا جی نہیں 11 چینی انجینئرز بھی تھے، ان کے ساتھ 6 یا 7 جو ہیں وہ امریکنز بھی تھے، اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اصل ہدف جو تھا ان کا چینی انجینئرز ہی تھے دہشت گردوں کی، بالکل بجائے۔ اور جس طرح سے جب انہیں بختر بند گاڑی میں لے کر جا رہے تھے تو جس طرح سے شدید فائرنگ بختر بند گاڑی پر بھی دہشت گردوں نے کی، اصل ٹارگٹ ان کا اور 2 ہدف تھے، ایک تو P-3C اوریان طیارے تھے، دوسرے چینی انجینئرز تھے۔ لیکن تضاد بیانی کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 دہشت گرد فرار ہوئے، جو مقدمہ درج کرایا گیا، پھر دہشت گرد جو ہے وہ 3 راستوں سے آئے تھے، رحمان ملک صاحب نے فرمایا، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی راستہ استعمال کیا تھا، وہ ملیر ندی اور شاہ فیصل کالونی سائٹ سے آئے تھے۔ تو یہ تضاد بیانی کیوں ہے؟ کیا ایک بار پھر قوم کو حقائق چھپائے جائیں گے قوم کے سامنے؟ احتشام جی، میں فلسفہ جاننے والا بندہ نہیں ہوں، میں تو سپورٹس مین سیدھی بات کرتا ہوں۔ ہم سیدھی بات سننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سیدھی بات ہی سننا چاہتے ہیں۔ کسی شہر میں روزانہ آتا تھا ایک سٹیٹمنٹ ہوا بازی کے محکمے کا کہ آج بارش ہوگی، اور نیچے ایک ان پڑھ بندے کا آج بارش نہیں ہوگی۔ کئی سال ایسے ہوتا رہا۔ اچھا، میڈیا بڑا تیز ہوتا ہے، ان کے پاس گئے کہ ان کے پاس تو 70,000 مشینیں ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کس طریقے سے، تمہاری پیشین گوئی سچی اور ان کی غلط ہوتی؟ کہتے چھوڑے جی ان کو، میرے گھر میں یہ گدھا ہے، جس دن اس کے کان نیچے ہوتے ہیں بارش ہونی ہوتی ہے، جس دن سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان تیاروں سے خطرہ کس کو تھا؟ بھارت کو۔ کیا امریکہ کو تھا؟ کیا ایران کو تھا؟ وہ تو بھارت کو خطرہ تھا، وہی کر رہا ہے۔ اس نے افغانستان میں اللہ کے فضل سے ہمارے خون میں بڑی سازشیں ہیں، ہم ایجنٹ بنتے ہیں، ہمارے افغانی بھائی ہیں، وہاں کیمپ بنے ہوئے ہیں، وہاں تربیت دی جا رہی ہے، وہاں سے بندے ہائر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 طیارے تباہ کیے گئے ہیں، اس کا کس کو فائدہ پہنچنا ہے؟ امریکہ کو تو نہیں پہنچنا، بھارت کو۔ لیکن یہ بڑے جیٹ کی طرح انڈیا سے گھونگھٹ نکالے ہوئے ہیں، اس کا نام لینے سے شرما رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اور اگر بھارتی اخبارات کو آپ دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہے وہ اب آدھی رہ گئی ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، سیکرٹری جنرل نیٹو کے حوالے سے ان کے بیان کے حوالے سے خبر ہے کہ پاکستانی ایٹمی اثاثے محفوظ ہونے کا یقین ہے، مگر نیول بیس پر حملے کے بعد تشویش پیدا ہو گئی۔ سیکرٹری جنرل نیٹو، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کا نظام بین الاقوامی معیار کا ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ، سرحد پار عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں ہمارے لیے سیکیورٹی چیلنج ہیں، یہ کہنا ہے راسمو سن کا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے کل مانسہرہ میں ناظرین جلسہ عام سے خطاب کیا، کچھ ان کی اس تقریر اور بیان کے حوالے سے بھی ہم ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ امریکہ اور دہشت گرد دونوں پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، حکومت سوئی ہوئی ہے۔ نواز شریف، جوانوں کی قیمتی جانیں کسی کی کوتاہی یا غلطی کا شکار ہوئی ہیں، دہشت گردی کے پیچھے قوتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، کراچی کے واقعے سے سر شرم سے جھک گئے، خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے، دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے۔ اربوں کے طیارے تباہ کرنے والے عام دہشت گرد نہیں تھے، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، کراچی اور ایبٹ آباد واقعات کی بے لاگ تحقیقات اور احتساب ہونا چاہیے، بغیرتی کی زندگی قبول نہیں۔ مانسہرہ میں خطاب۔ جی بٹ صاحب، سب سے پہلے تو راسمو سن کی جو تشویش ہے کہ پاکستانی ایٹمی اثاثے محفوظ ہونے کا یقین ہے، مگر تشویش بھی ہے۔ اصل بات کیا ہے جی، یہ وہی پہلے بھی عرض کی تھی، یہ کیس بنایا جا رہا ہے، آپ سوئے ہوئے ہوں گے ایک دن۔ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے انڈیا نے کوشش کر کے کہ کشمیر کا مسئلہ UN کی لسٹ سے
ڈی لسٹ کرا دیا تھا، وہ تو آخری 24 گھنٹے میں ان کو پتا چلا، بھاگ دوڑ کر کے اس کو ریسٹور کرایا۔ کسی دن یو این او میں ایک ریزولوشن آنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سیف کسٹڈی میں لینے کے لیے امریکہ بادر جو ہے اپنے پاس لے رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر سے چائنیز قیادت سے بھی یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس طرح کی ریزولوشن آتی ہے تو چائنا اس کو ویٹو کر دے۔ جی ویٹو تو وہ کر دے گا، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں نا یہ کرو وہ کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قوم کو پریپیئر کیا ہے؟ بالکل کیا ہم خود قوم کو ڈیوائیڈ، ذات برادری، نسل پرستی، لسانیت سے باہر لے آ رہے ہیں، فرقہ پرستی سے باہر دن بدن جو تیزی لا رہے ہیں؟ قوم یوں لگتا ہے کہ ادڑ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اس کی یونٹی کی اشد ضرورت ہے جس کی طرف کوئی بندہ دھیان نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم وار زون میں نہیں ہیں، وی آر ایٹ وار، اور گوریلا جنگ جس میں ہم ملوث کیے گئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ امریکہ کے ہم دوست ہیں، ہم نے اس کا یوٹیوب بھی اڑوایا، سب کچھ کیا، افغان جنگ بھی لڑی، اب بھی لڑ رہے ہیں۔ کیا امریکہ نے ہمارا کشمیر کا مسئلہ سولو کرا دیا ہے؟ کیا ہمارے پانی کا مسئلہ انہوں نے سولو کرا دیا ہے؟ کیا بجلی جو ہے اس کی کمی دور ہو گئی ہے؟ کیا ان ایمپلائمنٹ چلی گئی ہے؟ کس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور کیوں لگے ہوئے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ یہ جو حاکم ہے، ایلیٹ جو ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو، ان کے اربوں ڈالر کے باہر اثاثے پڑے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو کسی دن وہ ریزولوشن کر کے ان کو ضبط کر لے گا، جو الٹیمیٹلی ہونے ہی ہونے ہیں۔ صحیح، وہ تو چھوڑے گا نہیں کسی صورت۔ اور حکمرانوں کی آپ نے بات کی، ہمیشہ عوام سے جھوٹ ہی بولا ہے، اور قرآن کی آیت جو میں نے جس کا ترجمہ پیش کیا اپنے ناظرین کے لیے، اس کے آخری الفاظ ہیں ہلاکت ہے ہر جھوٹے اور بدکار کے لیے۔ یہ تو ہونا ہے، کسی بندے نے آج تک دیکھیں کہ جنہوں نے بھی اپنی قوم کو لوٹا ہے، خدا تعالیٰ نے ان کو موقع یہ تو دیا ہے کہ لوٹو، اپنے گناہ بھاری کرو، لیکن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، اربوں روپے کمانے والے مارکوف سے آنورڈ دیکھ لیں جی، وہ ساری 2-3 گز کی قبر کے اندر جو ہے وہ خالی ہاتھ پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے پڑے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ پڑے ہیں یا درے پڑ رہے ہیں ان کو، یا کیا کرنا ہے، خدا ہماری عاقبت بھی ٹھیک رکھے۔ لیکن آج ضرورت ہے احتشام صاحب کہ میں تقریر کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ بالکل صحیح، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے جی، میں بھی اپنے فرنٹ پر، آپ بھی اپنے فرنٹ پر، ہمارے ناظرین بھی اپنے فرنٹ پر۔ نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے، امریکہ اور دہشت گرد دونوں پاکستان پر حملے کریں، حکومت سوئی ہوئی ہے، پھر نواز شریف صاحب نے کمیشن کی بھی بات کی، اور ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد انہوں نے جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے، ان کے اندر جو موجود خامیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایجنسیز کے بارے میں بات کی کہ اب وہ سیاستدانوں کا پیچھا چھوڑیں، خاص طور پر جو ملک دشمن عناصر ہے ان کی جاسوسی کریں، اور ملک کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے اپنی خدمات دیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اگر ان کو فرصت ہو باقی کاموں سے تو وہ ان کو توجہ اس طرف دینی چاہیے۔ اصل مقصد جو ہے ان کی، دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر نظر آ رہا ہے ایبٹ آباد سے لے اسپین سے آخری جو ان کا حاکم تھا، مسلمان حاکم، جس کو جا رہا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کے اس نے شہر کی طرف نظر ماری تو لائٹیں دیکھ کے تو اس کے آنسو نکل آئے۔ تو اس کی ماں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا اب عورتوں کی طرح ٹسوے بہا رہے ہو، پہلے اگر مرد بن کے کب آج یہ نوبت نہ آتی۔ آپ دیکھیں کمیشن بڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں آئندہ نہیں ہونے دیں گے، آئندہ برداشت نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے، آئندہ وہ نہیں کریں گے۔ آئندہ وہ آپ سے پوچھ کے آئیں گے، اور آگے بھی وہ پوچھ کے نہیں آئے، اس سے پہلے بھی وہ پوچھ کے نہیں آئے، انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے کر دیتے ہیں۔ آج صبح جو پشاور میں انہوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی بنیا لیٹا ہوا تھا، اس کے پیٹ سے چوہا گزر گیا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا مسلمان نے بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہتا جی میرے پیٹ سے چوہا گزر گیا۔ اس نے کہا چھاڑی یار پھر کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا پھر کیا والی بات تم کہہ سکتے ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس نے راستہ دیکھ لیا، وہ پھر آئے گا ادھر سے۔ صحیح، سوال یہ ہے کہ کتنا سنجیدگی سے ہم اس مسئلے کو لے رہے ہیں۔ پہلے دن سے ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وی ٹک اٹ ویری لائٹلی، اور پرواہ نہیں ہو۔ اب دیکھیں وزیر دفاع صاحب کیا کہہ گئے، وہ چھوڑو جی ایسی باتیں ہوتی ہیں، امریکہ چلے گئے۔ جو امریکہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے گئے نا، وہ خبر بھی ہے کہ بس کریں، مزید بات نہیں کرنا چاہتا، احمد مختار اہلیہ سمیت امریکہ چلے گئے۔ ہمارے وزیر دفاع ہیں، ملک جو ہے وہ مشکل میں ہے، حالات اتنے ٹف ہے، پاکستانی پریشان ہیں، اور وزیر دفاع جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری، چوپٹ راج پاکستان میں بعین ہی۔ ایسے لوگوں کو وزیر دفاع بنانے کا حق ہے؟ کوئی اتنی کئی تو حق ہے، اور میرا اور آپ کا حق ہے، یہ کسی تندور والے کا حق ہے یا کسی مزدور کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، کوئی فرانس کی نیشنلٹی رکھتا ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، کسی پارٹی کا سربراہ بھی ہے، کوئی MI6 کے پیرول پر بھی ہے اور وہ ملک کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے، اور کوئی وزیر دفاع ہے وہ امریکہ کی بھی شہریت رکھتا ہے۔ بڑی بدقسمت ہے، پاکستانیت کہاں سے لائے؟ بڑی بدقسمت قوم ہے پاکستان کی
پاکستانیت 1 سال 1.5 سال کے اندر آ سکتی ہے، یہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. آج ضرورت ہے. میں چائنا میں ایشین گیمز پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ہر کارنر پر، گلی کے کارنر پر ایک مائی نے بلا لگایا ہوا بیٹھی ہوئی ہے، سیکیورٹی انچارج. اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور گریلا جنگ سب سے زیادہ خطرناک ہے. آج ضرورت ہے کہ گلی کے کمانڈر مقرر کیے جائیں، محلے کے کمانڈر مقرر کیے جائیں، ان سب کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ کوئی غیر ملکی کوئی ایسا بندہ ہے اس کو کنٹرول کرو. تھانے والے یہ نہ لکھیں شیشے پر لکھا ہوتا ہے کیا میں عزت کے قابل ہوں، یہ لکھیں کہ ہر بندہ عزت کے قابل ہے. ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں. کسی تھانے دار کو جو بیٹ انچارج ہے 3 مہینے سے زیادہ تو رہنے نہیں دیتے. ابھی تک ان کا پوری طرح پراپرلی ان کو پتہ نہیں چلتا، جرائم پیشہ لوگوں کا پیچھے سے دھکا پڑتا ہے وہ آگے چلا جائے. یہ کرنے کے بعد رکشہ ڈرائیورز، ٹیکسی ڈرائیورز، ہوٹل کے ویٹرز، پراپرٹی ڈیلرز، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، انٹیلیجنس کی خبریں لیں. پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے. آپ چھوٹا سا ملک ہے ساتھ ازبکستان، ایک ایک چیز ایک ایک بندے پر ان کی نظر ہے. کوئی غیر ملکی اگر آپ کے گھر میں مہمان رہتا ہے تو اگر آپ 3 دن میں پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے تو یو ول بی اریسٹڈ along with the guest. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو یہاں پولیس کو آپ اپنا نام کٹواتے ہیں، وہاں کے لیے چٹ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب کرنے کا وقت آ گیا ہے. سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یا انٹیلیجنس جو ہے، جو پولیس ہے، پولیس والے جس کو لگاتے ہیں اس کو کہیں 3 سال کے لیے تمہاری تعیناتی ہے، اگر کوئی واقعہ ہوا تو ہم تیری کھال کھینچ دیں گے. 3 مہینے بعد تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اور اس کے بعد اس کا جھٹکا کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے آپ پر لاگو کریں. اس کے لیے آپ ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹ جو ہیں، ریٹائرڈ بزنس مین جو ہیں، بوڑھے بابے جو ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دیں. آپ کو کسی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ویئر دیر از ول دیر از وے. ہماری انٹیلیجنس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں کسی ایجنٹ کو بھیجا ملنے کے لیے برطانیہ والوں نے، اس نے کہا فلاں ہوٹل میں جا کے کہنا آلو گرم ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا اس جاسوس سے مل لو. اس نے جا کے وہاں پہنچا، اس نے کہا جی آلو گرم مل سکتے ہیں، کہتا پیٹر جاسوس سے ملنا ہے، وہ بیٹھا ہے. ہماری جاسوسی یہ نظام ہے، کوئی نظام نہیں ہے ہمارا، کوئی سیکریسی کا سسٹم. مزید خبریں بھی شامل کرنا چاہیں گے. جو چائنیز انجینئر کی ہم نے بات کی، اب چائنا کا بھی بیان آیا کہ ہمارے انجینئرز بھی یرغمال بنائے گئے. چین کا اعتراف. حملہ آور 20 تھے. برطانوی اخبار. کوئی انجینئر زخمی نہیں ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کا یرغمال بنائے جانے والے انجینئرز کی تعداد بتانے سے گریز. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اور بی بی سی کی ایک خبر بھی ہے کہ نیول بیس پر حملے نے افواج پاکستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا. جوہری اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی کئی سوالات پیدا کر دیے. پاکستان پر مزید دباؤ بڑھے گا. امریکہ کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی تھی لیکن طالبان کے پاس کون سا الادین کا چراغ تھا. پھر سلمان بشیر صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. خبر ہے ہماری آج کی سپر لیڈ ہے کہ کابل میں سہ افریقی اجلاس. پاک افغان راہداری معاہدے پر اختلافات ختم. آئندہ یک طرفہ امریکی کارروائی برداشت نہیں کریں گے سلمان بشیر. یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ پاکستانی فورسز نے کئی القاعدہ اور طالبان رہنماؤں کو گرفتار کیا. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے کہ آئندہ اگر یک طرفہ امریکہ نے کارروائی کی تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ڈرون حملے جتنے مرضی کرتے جاؤ، پھر ہم کہیں گے کہ آئندہ اگر کارروائی کی برداشت نہیں کریں گے. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. لائیو ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہمارے ساتھ محمد سلیم بٹ صاحب جن سے آپ آشنا ہیں وہ تشریف فرما ہے. بہت خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے. ہم مزید کالز بھی آپ کی شامل کریں گے. نمبر بھی آپ کو بتا چلیں 0423631269. اب بات کر رہے تھے جی کہ آئندہ اگر امریکہ نے کارروائی کی تو پھر دیکھ لیں گے. کارروائی تو وہ کرے گا جی. اگر اس نے حقانی صاحب نے اگر ہزاروں امریکنز کو وداؤٹ any verification and without any justification, without any probe, یہ سب لوگوں کو ویزے دے دیے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ وہاں پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز بڑی اسٹرانگ ہیں اور بیشتر جو مشنز ہیں ان کے وہ اکمپلش کرتی ہیں. فوجی ٹریننگ ان کی بہت سخت ہوتی ہے. وہ لوگ ادھر آ چکے ہوئے ہیں. سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے جیسے کہ اخبار میں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر بھی ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے جی، طالبان نے کہا نا جی کہ طالبان ہمارے نے کہا دوستوں ہے نے مدد کی. سب سے پہلے ان کو اپنی سکریننگ کرنی چاہیے، منجی دے تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے. رائٹ. جس طریقے سے گورنر کو گولی مار دیتا ہے ہمارا وردی والا ہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کے اپنے، سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو شفاف کریں، کلیئر کریں، اس کے بعد جو ہے. اب یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے امریکی صدر نے کیوں بیان دیا اور کس قسم کا نیٹ ورک انہوں نے پاکستان کے اندر قائم کر دیا ہے. اس کو جڑ سے اکھاڑنا بڑا ضروری ہے، اور یہ ناممکن چیز نہیں ہے. صحیح. پرووائڈڈ تمام ود آل لائلٹیز، تمام حب الوطنی کے ساتھ، تمام اس نوٹ پرابلم ایک بڑا شام صاحب مشکل یہ ہے کہ جتنے سیکشن افسر سے لے کے اوپر پریزیڈنٹ تک بندے ہیں، میجر کیپٹن سے لے کے اوپر تک، ان کی اتنی بڑی لسٹ بیگ میں پکڑا دیتی ہے. میری مامی جان کو کار پہنچانی ہے، فلانے کے نلکا ٹھیک کرانا ہے. جتنے بڑے افسر ہیں سرکاری کام کی طرف، اپنے فرائض کی طرف توجہ دینے کا ان کو وقت ہی نہیں. رائٹ. کچھ کالرز ہمارے ساتھ آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے. پہلے کالر ہیں عبدالرزاق صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شام صاحب عبدالرزاق بول رہا ہوں. جی بات فرمائیے. یہ ہے کہ جو پارٹی پاکستان کے نظریہ پاکستان کو ہی نہیں مانتی، آج وہ اس ملک میں برسر اقتدار ہیں، ان سے آپ کیا خیر کی توقع کریں گے؟ ان کے آباء و اجداد تو اس مٹی میں دفن ہونا بھی پسند نہیں انہوں نے کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس ناپاک جسم کو پاک سرزمین میں دفن ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ دیکھ لیں، جس طریقے سے باعزت طریقے سے اسے رہا کر کے یہاں سے بھیج دیا گیا. ہماری قوم اس ذلت کو بھی اب بھول چکی ہے. پھر اس کے بعد اسلام کے نام پر، اسلام کے قوانین پر اسے رہائی دلائی گئی. تو یہ سب کچھ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی محکموں میں، میں کہتا ہوں جو حکومت ہی پاکستان دشمن عناصر پہ مشتمل ہو، اس سے خیر کی توقع کیا کر سکتے ٹھیک. ہیں؟ بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب. اسم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. یہ جو کہ بندرگاہ کو چین کو دینے کی بات کی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا، ہم نے یہاں تو رپورٹ یہ ہے کہ چائنا جو جس بھی دربند گاڑی میں انجینئر کو لے جا رہے تو اس پہ شدید فائرنگ کی، اور دوسرے پہ ایک بھی فائر نہیں کیا. تو یہ تو افغانستان میں رہا، جگہ جگہ انہوں نے اتنا نیٹ ورک بنایا ہوا کہ انڈیا سے زیادہ وہ افغانستان میں ہے. اور یہی شمالی اتحاد والے جو پاکستان دشمن ہیں، سب نہیں ہیں وہ لوگ، جو پاکستان دشمن لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے یہاں ان سے کام لے رہے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ جی. جی پاکستان دشمن اور کالعدم تحریک طالبان کیا انہی پاکستان دشمن عناصر پر مشتمل ہے؟ یقینی طور پر کوئی بندہ بھی جس میں تھوڑا سا بھی جذبہ حب الوطنی ہے، جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمارا آخری مقام ہے. پرابلم انہوں نے کہا جی امریکہ کی بات، فلاں کی بات، ریمنڈ ڈیوس کی بات. اگر ہمارے یہاں روزگار ہوتا، کبھی کو امریکن نوکری کرنے آیا، کبھی کو جاپانی پاکستان نوکری کرنے آیا. بالکل نہیں. ہمارے یہاں جلاؤ گراؤ کی تحریک چلا کر اس وقت ہمارے صنعتکار کو یہاں سے بگایا گیا، جو انویسٹر تھا اس کو بگایا گیا، پھر یونینزم آ گیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹھیک کہی ہیں. اب جس وقت جس ملک میں بے روزگاری ہوگی، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی، کوئی پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا، تو پھر لوگوں کے ہاتھ میں وہ کھلونا تو بنے گے. وہ کیا کہا ہے اس نے بلے شاہ صاحب نے کہ جناب 4 رکن اسلام کے اور 5واں رکن ٹوک، اگر یہ نہ ملے تو سارے جاندے مک. جن بندوں کے پاس روٹی نہیں ہے ان کو آپ خرید لو، جو مرضی کر لو. آپ کو اگر ایک آدمی ارب ڈالر بھی دے، اپنی جان آپ گوائیں گے؟ یہ جو لوگ آ کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مشن کوئی نہیں ہے. ان کے کیا چیز ہے ان کو خریدا جاتا ہے، ان کی منہ مانگی قیمت دی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. کیا ہماری سرحدوں پر پراپرلی یہ کر رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں اور جی اتنے 100 کلومیٹر ہماری سرحد ہے تو اس کا ہم کیسے دفاع کریں؟ اگر دفاع نہیں کرتے تو آپ کو دھیان چند بنانے کے پیسے تنخواہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جاتی ہے؟ بٹ صاحب کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ. مسز جاوید صاحب ہے راولپنڈی سے. جی السلام علیکم. تو شام بھائی میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ آئندہ کارروائی کرے گا، امریکہ نے ہمیشہ امریکہ نہیں کاروائیاں کی ہیں. ہماری بالکل سیکیورٹی سسٹم جو ہمارا ملک بیچارہ افورڈ کر سکتا ہو رہی ہے. گرمی سردی میں پولیس کے اہلکار فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دھوپ میں گرمی ہو جو بھی ہو وہ لوگ ہر وقت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ امریکہ ہی کارروائی ہے کہ وہ خود تو اپروچیبل نہیں ہے. اب ہم چونکہ اس جنگ میں آگے ہوئے ہیں کہ دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، حملے ہم پہ ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ آرڈر نہ دیا ہوتا کہ آپ اٹیک کریں تو آج رحمان ملک بار بار نہ کہتے کہ جی طالبان ہمارے دشمن ہیں. خود دشمن بنائیں اور آپ اپروچیبل، چونکہ ہم ہیں، ہمارے لیے مصیبت بنی. ہم کرتے ہیں حفاظت
لیکن نہیں وہ ہو رہی سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود کش حملے وار کو کوئی بھی نہیں روک رائٹ سکتا. مسٹر جاوید صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اب منشا صاحب ہیں گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی منشا صاحب فرمائیے گا. اچھا احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں امریکہ سے پرہیز کر لیں، آپ سمجھیں کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو جنگ کرنا پڑے گا امریکہ سے. بالکل صحیح. یہ مت خیال کریں کہ امریکہ آپ کو ایسے چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ آپ کا بہت بڑا، یہ پتہ نہیں ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منشا صاحب. جی امریکہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اور سلمان بشیر صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ یک طرفہ کارروائی کی تو پھر دیکھیں گے. کیا کارروائی کریں گے؟ رستے میں آ جائیں گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سلیمان بشیر صاحب سمیت، نعمان بشیر صاحب سمیت، آرمی والوں سمیت میں بڑا سخت مخالف ہوں ہندوستان کا، لیکن وہاں منموہن کو دیکھیں اپنی قابلیت کی وجہ سے ہندوستان کو کہاں لے گیا ہے. 2000 کلومیٹر دور ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے احتشام بھائی. جی جی. رات کے 2 بجے پی اے بتاتا ہے ریلوے منسٹر کو، سر وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے بندے مر گئے. وہ اس کو بلاتا ہے، اپنا استعفیٰ ڈکٹیٹ کراتا ہے، اور اپنی گاڑی چھوٹی سی میں اپنے گھر چلا جاتا ہے، سرکاری گھر چھوڑ کے. ادھر کتنی ڈٹائی ہے کہ قوم کی کمر توڑ دی جا رہی ہے، بار بار توڑی جا رہی ہے. ایک چپڑاسی نے بھی استعفیٰ دیا ہے، کسی نے بھی ایک بندے کو برطرف کیا گیا ہے. جی یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو بھی ٹوٹلی سیکیور کر دیا گیا ہے. ڈونٹ یو وری، آپ کی نوکری کی طرف کسی کی جرت ہے کوئی دیکھے جو ہم کہتے ہیں. اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے رہے، عوام کو بیوقوف بناتے رہے. عبدالرشید صاحب ہیں سعودی عرب سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالرشید صاحب فرمائیے گا. میں جدہ سے بول رہا ہوں اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جی. یہ جتنا بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، صرف ایک آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کا نام ہے رحمان ملک. اگر اس پہ آدمی پکڑ لے تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، قتل کون کروا رہا ہے، بے نظیر کا قاتل کون ہے، یہ سب کچھ ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی عبدالرشید صاحب. جی رحمان ملک صاحب پر انہوں نے بہت شدید تنقید کی ہے، لیکن اس حد تک تو نہیں میں جا سکتا، نہ میں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. رحمان ملک صاحب نے جتنی پریس کانفرنس کی ہیں وہ کنٹراڈکٹ ہوئی ہیں، بعد میں ان کی کلیریفیکیشن آئی ہے. ان کو چاہیے کہ سوئے پڑے اٹھ کے بیان مت دیں. بہت پاورفل ہے ماشاءاللہ، ہی از نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ. تمام جو امپورٹنٹ مشنز ہیں وہ کر رہے ہیں. صحیح. تو ان کو چاہیے پہلے تمام اداروں سے فیکٹس اینڈ فگرز لیں، اس کے بعد بولا کریں. اتنی جلدی میں ٹیلی ویژن سٹار بننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. کسی اپنے چھوٹے لیول کے بندے کو کہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں. دیر شوڈ بی somebody at higher level to cover کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ ڈائریکٹی میدان میں کود جاتے ہیں. اچھا مزید کالر بھی ہمارے ساتھ ولی محمد صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم ولی صاحب. وعلیکم السلام. کیا جی اللہ کا شکر. السلام علیکم. سر جی ساری پاکستانی حکومت یا سیاستدان جو ہے نااہل نالائق ہیں. ہماری اپنا عسکری قیادت جو ہے، جنہیں ایجنسیاں سب وہ بھی نااہل نالائق ہیں. اس کا جواب چلیں ٹھیک. ابھی ہم بات کرتے ہیں زاہد صاحب جوہر آباد سے بھی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی زاہد صاحب فرمائیے گا. شام صاحب، یہ اپنا ابھی کال آئی تھی سعودیہ سے، جنہوں نے کہا تھا کہ جی رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ ہیں سارے اس کے ذمہ دار. جی میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. رحمان ملک کو ہٹا دیں، سب کچھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی پہلے ہم ولی صاحب کی کال کے وجہ سے انہوں نے کہا جی سیاستدانوں کو تو آپ نااہل کہتے ہیں، عسکری قیادت کو اصل میں بات یہ ہے شام صاحب، بدقسمتی ہے مسلمانوں کی. پچھلے 200 سال کے عرصے میں ماؤں نے جید عالم قابل مسلمان پیدا کرنے بند کر دیے. برا نہ منائے، 200 سال پہلے چلے جائیں ہم کیا تھے، اس کے بعد ہم ٹوٹلی ختم ہو رہے ہیں، ختم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بش سب سے عقل مند بندہ تھا، سچا. اس نے کہا صلیبی جنگ ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ بش نے کہا. دیکھیں نا عراق میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے، پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، ادھر شام میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عجب میں، اور کیا ہونے والا ہے. ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو تہس نہس کر رہے ہیں. اس کا علاج ایک ہی تھا. جس وقت کمیونزم تھا، کولڈ وار تھی، اس وقت یہ $1 ملین کی ایک کپ چائے پلانے پر ٹپ دیتے تھے گلف والے جا کے انگلینڈ میں، نیو یارک میں ویٹریسز کو. اچھا، اگر یہ اس وقت دنیا کے قابل ترین یونیورسٹیاں بنا دیتے اپنے یہاں، اور چن چن کے مسلمان
कॉम्पिटेंट एबल बच्चों को वहां साइंस की तरबियत देते तो आज जो मुसलमानों की हालत इस वक्त जा रही है वो इस वक्त ऐसी ना होती। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर कदीर साहब का बयान भी शामिल करना चाहूँगा। उन्होंने कुछ हौसला देने की कोशिश की है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया, भारत जंग मुसल्लत नहीं कर सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पंजाब के अवाम को शहबाज शरीफ की सूरत में एक फ़ाल क़यादत मिली, डॉक्टर हड़तालें करके हलफ की खिलाफ वर्जी ना करें। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में खिताब भी उन्होंने किया। इस पर में बात करेंगे। सफदर साहब की कॉल भी शामिल करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। में कॉल ड्रॉप हुई है और मुझे बताया गया कि एक और कॉलर भी है, यासीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी यासीन साहब फरमाइएगा। हेलो यासीन भाई फरमाइएगा। जी डॉक्टर साहब एहतशाम साहब जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ये लंबी चौड़ी बातें हम करते रहते हैं, फलाना है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये है वो है। हम अपने आप को छोटी सी अगर नाइंसाफी का एक बीज बोते हैं और वो बड़ा दरख्त बनकर हमें कांटे पे कांटे आते हैं, फल हमें मिलता नहीं जी, तो क्या अपना तालीमी निज़ाम, अपनी बुनियादें, ठीक, अपना जो हमारा हिसाब किताब है सारा ये इसको सही नहीं कर सकते। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। हमें अपनी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को जिनकी आवाज़ें भी आ रही थी, उनको हमें अच्छी तालीम और तरबियत देनी है और इस काबिल बनाना है, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी और दुनियावी नुक्ता नज़र से भी, साइंसी नुक्ता नज़र से भी। सर ये क्या किया इन्होंने, आप देखिए अयूब खान को बड़ी गाली देते हैं। उसके दौर में 3 चलती थी क्लासें हर स्कूल में, सही, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर को और रात को, जो आपको टाइम अवेलेबल है। ये रोना रोते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हर स्कूल को 3-3 दफा चलाया जाए, 4 दफा चलाया जाए? सबसे ज्यादा अहमियत हमें टीचर्स को देनी चाहिए। इसके लिए तमाम रिटायर्ड बंदों की सर्विसेज लें तलीम बालगा के। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तोबा नौजबिल्ला, खुदा को भी अनपढ़ आदमी पहचानने में बड़ा वक्त लेता है। पढ़ा लिखा बंदा जो होता है ये एक एसेट होता है किसी भी कौम के लिए। बेशक। अब हमने तालीम के मैदान में बिल्कुल कुछ नहीं किया। इतने बंदे सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, कभी हमने उनकी तरबियत की है? कभी उनको पाकिस्तानियत बताई है? हम तो पहले दिन इनका सिक्योरिटी एजेंसीज पहले दिन मजदूर को ले जाके तो एक इदारा था हायर एजुकेशन कमीशन जिसने जाली डिग्रियों की निशानदेही की, फिर इन करप्ट सियासतदानों ने उसका वो हशर करने की कोशिश की है कि तुम्हें हम निशान इबरत बना देंगे। वो एक इदारा भी जो है वो अब इन सियासतदानों के, करप्ट सियासतदानों के रहम करम पर है। कोई 100 बंदा उसके हक में निकला है। अब डॉक्टर कदीर साहब की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर कदीर साहब को पूरी कौम सलाम करती है, उनके मदा है, उनका एहसान है हम पर बहुत ज्यादा, उनकी टीम का एहसान है हम। बिल्कुल सही। सवाल यह है कि जो उन्होंने बनाया है, हम अपना वेपन वहां रख के यहां आके सो जाते हैं ख्वाबे खरगोश में, तो क्या करेगा वो हमारा वेपन? बात तो यह है कि हमें रात को भी सोते वक्त एक आंख खुली रख के सोना चाहिए। वक्त तो यह है, बजाय इसके कि हम सब कुछ छोड़ छुड़ा के अमेरिका जाएं और प्लेजर ट्रिप पर जाएं, ये तो होता ही रहता है जी। और अहमद मुख्तार साहब को तो चाहिए था कि वो तमाम सरबराहान की एक मीटिंग कॉल करते, बैठते, जायजा लेते कि कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, किस जगह पे कोताहियां हुई, सैक करते लोगों को पता लगता। खास तौर पर अगर आप कराची गए हों, अगर हम नेवल चीफ के इस बयान को ही कोट करें कि वो नेवी के रास्ते से नहीं आए थे बल्कि वो तो फजाइये के जो रास्ता है वहाँ से आए थे, तो फिर बेस कमांडर जो था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग होते, वहाँ पर सर्च लाइटें लगाई जाती, वहाँ पे पहरे का अच्छा निज़ाम होता। इस हवाले से भी कुछ रोशनी में थोड़ी सी सुबकी तो है हमारी। जिस वक्त अनोखी बड़ी पावर में था तो इधर हमारे अक्की पहलवान ने उसको चैलेंज किया, उसने आगे जिस वक्त बाजू तो लिया तो चीखे मारा था, देखो भाईजान मेरी बाजू मरोड़ता है। सही बात यह है कि दुश्मन को तो हर हक है बाजू मरोड़ने का। आपने क्या उसकी तैयारी की है? सही, आपने इतनी सिक्योरिटी, चीफ ऑफ सिक्योरिटी होगा उसके बंदे होंगे, लोग तो यहां तक कहते हैं कि अंदर से उनको कोई गाइड करता रहा है, इधर आओ इधर आओ। कैसे पता चल रहा है कि इस गाड़ी में चाइनीज जा रहे हैं, इस पर अटैक करना है, कहां वो तैयारे खड़े हैं, किस जगह जाना है। 2-2.5 किलोमीटर उन्होंने फासला तय किया, इतने उन्होंने बक्से उठाए हुए थे, सब बंदे अंधे हो गए थे उस रात। ठीक, और नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के नवाया वक्त कॉलम की जानिब।
नाज़रीन, आज का कॉलम तैयबा ज़िया चीमा साहिबा का कॉलम है। मकतूब अमेरिका के उन्वान से लिखती हैं। आज इन्होंने लिखा है ये आगाज़ है। लिखती हैं कि GHQ के बाद एबटाबाद और अब मेहरान एयरबेस भी बेखबर ससी का शहर भंबोर बना दिया गया। सिविल और सिक्योरिटी इदारों की ससियाँ ख्वाब खरगोश में सोई रहती हैं और दुश्मन किराए के कातिलों की मदद से रात के अंधेरे में तबाही मचाकर फरार हो जाते हैं। आगे लिखती हैं कि भारत की जानिब से किसी बहुत बड़े हमले के लिए इन जहाज़ों को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने जिक्र किया है PC-3 ओरियन तैयारों का। फिर आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि नेवी के सरबराह ने कहा कि दहशतगर्द जहाँ से आए थे वहीं फरार हो गए। 4 बदमाश आए और चकमा देकर फरार हो गए और हमारे बड़े मुंह तकते रह गए। मुशर्रफ कहता है कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी बनने से इनकार कर देता तो अमेरिका पाकिस्तान को भी तोड़ा बोरा बना देता। क्या पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बनने के बाद महफूज है? इसी सवाल के जवाब हम लेंगे तैयबा ज़िया चीमा साहिबा से और इनके कॉलम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तैयबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तैयबा साहिबा, आपने सवालिया निशान उठाया इत्तेहादी, अमेरिका के इत्तेहादी बनने के बाद हम अब भी महफूज नहीं हैं और जो सूरत हाल है, और अपने कॉलम के हवाले से भी इस पर रोशनी डालिएगा। अगर ये उस वक्त घुटने ना टेकते मुशर्रफ साहब, ईरान की तरह या किसी भी खुददार रियासत की तरह ये जवाब दे देते कि नहीं, हमें तुम्हारी जंग का हिस्सा नहीं बनना, या तुम्हारी मनसूबाबाजी या जो कुछ भी तुम्हारी प्लानिंग्स हैं, जो कि मालूम था मुशर्रफ को, सब मालूम था कि ये सब ड्रामा है, लेकिन उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि पूरे कॉलम में शायद मैंने आज लिखा है कि ये मुफाद परस्त रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह ये जो आपके सिक्योरिटी अदारे, सिविल अदारे तो हैं ही गाली गलूच के लिए, उनको तो आप 2-2.5 साल बाद ही गिरेबान से पकड़ के बाहर फेंक सकते हैं पाकिस्तान में, वो इतने वीक हैं। लेकिन जिन पे आपको तकिया किए हुए थे, जो आपके सिक्योरिटी अदारे हैं, वो भी तो इल्ला माशाल्लाह उनकी क़यादतें भी तो मुफाद परस्त ही रहे ना। जमीनें, अराजी, जायदादें, प्लाट, कोठियां, ओहदे, तबादले, तरक्कियां, ये सब कुछ बनाते रहे। इसी के लिए तो मुल्क को उन्होंने सौदा किया और आज इन्हीं लोगों की वजह से, जिनको आप अपने मुहाफिज समझते हैं, आज इन्हीं की वजह से ये जो आपके टीवी पे आके रिटायर्ड और साबक जर्नैल आके बोलते हैं, कभी जाके आप इनकी बैकग्राउंड और इनकी फाइलें व्हाइट हाउस में देखें जी। तो इन्हीं की वजह से आज आपके मुल्क का ये हाल है। और यही इन्हीं में से ये लोग काली भेड़े, ये जो भी भाई बात कर रहे थे, जिस तरीके से ये इतने मीलों जाके अपने मवाद उठा के गए और इन्होंने जाके नेवी में ये किया। एबटाबाद का तो सामने है सबके कि अमेरिका गया और उसने ऑपरेशन किया, लेकिन ये भी आप याद रखें कि इसमें हमारे अदारे इन्वॉल्व थे। क्यों? मुझे एक सवाल का जवाब अभी तक दिए दें। तैयबा साहब, अमेरिका में इस वाक़े को कैसे देखा जा रहा है? अमेरिकी इस वाक़े के बाद से, ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले यहाँ वाशिंगटन में पनेटा से मिलने के लिए आए थे और बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं ड्रोन हमले रुकवाने आया। तो क्या ड्रोन हमले रुक गए हैं? जी नहीं, ये यही सब प्लानिंग करने आए थे जो आपने एबटाबाद में देखा और आप जो आप मेहरान में देखा, ये सब भारत का है। और 100% भारत जो है आप पे हमला कर चुका है। अमेरिका, भारत और तालिबान अपना इंतकाम कर रहे हैं, सारे अपना अपना इंतकाम ले रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आपके अपने आप से इंतकाम ले रहे हैं। आपके अंदर घर के भेदी मौजूद हैं। मैं जो हमेशा से लिखती चली आ रही हूँ, आस्तीन के सांप, काली भेड़ें, घर के भेदी, अभी भी आप लोग जो है टीवी पे 6-8 बजे आप टीवी ऑन कर लेते हैं। पूरा मुल्क 18 करोड़ आवाम का काम क्या है? रात को 8 बजे आप लोग टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक आप लोग टॉक शोज देखते हैं। यही आपका एहतजाज है बस। और सुबह उठते हैं और बगैर फजर पड़े और जब 10 बजे उठते हैं, ओ यार मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ओ यार व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग। राइट, थैंक यू वेरी मच तैयबा ज़िया चीमा साहबा ने बहुत अहम मौजू की बड़ी जरूरत से लिखती है जी वहाँ बैठ के। भारत, इन्होंने कुछ जो लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती के मशवरे देने वाले सियासतदान और दानिशवर ये मुखलिसाना मशवरा भारतीय सरकार को जाकर क्यों नहीं देते कि भारत ने पाकिस्तान का वजूद कभी तस्लीम किया था और ना ही इस वजूद को कभी बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन बाज़ हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, वो कश्मीर का मसला भी हल हो ही जाएगा, तिजारत पहले कर लो। इसलिए कि जनाब इसमें किक बैक्स, इसमें लोगों के अहकामात की तामील। अब ये देखें ना कि ये भारत जो चाहता है वो अपनी बात अमेरिका के जरिए हमें मनवाता है। सही, वो बड़ी अच्छी बात की थी जनरल ज़िया ने कि जी मेरा बाजू मरोड़ के ये कुछ करवाना चाहते हैं, तो अब तो खुलेआम वो बाजू मरोड़ रहे हैं। जो वो चाहते हैं वैसे ही होता है, जो वो चाहते हैं वैसे ही कहा जाता है। इवन बाज दफा तो स्टेटमेंट्स भी उधर से ही आती हैं कि ये स्टेटमेंट देनी है, इससे बाहर नहीं निकलना।
یہ حدود و قیود ہیں. تو بڑا پنجرے میں بند ہیں ہمارے پولیٹیشین جو ہیں. ان میں ایک چیز مفقود ہے، وہ ہے جذبہ حب الوطنی. وطن سے محبت ان کو نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس میں سارے کا سارا احتشام صاحب قصور یہ جو 16 کروڑ یا 18 کروڑ عوام ہے. جب الیکشن آتا ہے 15 دن کے لیے یہ پجاروں پر بیٹھتے ہیں، قیمے والے نان کھاتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، اور جس وقت ان کو منتخب کر لیتے ہیں تو 2 فرلانگ دور تک ان کے گھر کے یہ نہیں جا سکتے. یہی ان کا قصور ہے. جب تک عوام آنکھیں نہیں کھولیں گے، جب تک ہم ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے، جب تک ہم خودداری کا ثبوت نہیں دیں گے، جب تک ہم علم کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، علم کا حصول نہیں کریں گے، بچوں کو اس میدان میں نہیں لائیں گے، یہی ہوتا رہے گا. سپورٹس کا میدان ہو، پولیٹکس کا میدان ہو، ٹریفک اپنی دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، جہاں بینکوں کا حال دیکھ لیں، اربوں روپے لوگوں کو بخشش دی جا رہی ہے، چھوڑے جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ بتی بجھ گئی ہے، جس کی جو آتا ہے وہ لوٹ رہا ہے. اور عوام بڑے ہی بیچارے کیا کہہ سکتے ہیں، بے کسی اس عالم میں مددگار ہیں. جی بالکل بیچارے ہیلپ لیس کھڑے ہیں. لیکن بٹ صاحب ہمیں اپنے ناظرین کو یہ کہنا ہے کہ یہ بتی ہم نے بجھنے نہیں دی جانی ہے، اور اس بتی کو جلائے رکھنا ہے، علم کی شمع کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے. اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ ہلری اور جنرل بیگ کی جانب سے کراچی نیول بیس پر دہشت گردی کے اصل محرکات کی نشاندہی، ملک کے سیکیورٹی کے نظام پر قوم کا اعتماد مجروح نہ ہونے دیں. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نعمان بشیر نے کہا ہے کہ مہران نیول بیس پر دہشت گردوں کا حملہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں. دہشت گردوں نے پلاننگ کے تحت حملہ کیا، جبکہ حملے کے فوراً بعد نیوی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی. پھر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ بجا طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارے P-3 اورین طیاروں کی وجہ سے پاکستان کو بھارتی بحریہ پر دفاعی عسکری برتری حاصل تھی، اور سمندری سطح پر بھارت کی تمام سرگرمیوں کا سدباب ان جہازوں کے ذمہ تھا. کچھ آخری لائنز ہیں کہ اگر دشمن پر ہماری مسلح افواج کے تمام شعبوں کی کمزوریاں آشکار ہو رہی ہیں تو کیا یہ ہماری حکومتی اور عسکری قیادتوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں، اور کیا اپنی صفیں درست کرنے کا یہی وقت نہیں؟ اگر قوم کو اپنی سیکیورٹی فورسز کی عسکری صلاحیتوں پر اعتماد ہوگا تو ہی وہ دشمن کے عزائم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن پائے گی. جبکہ ایبٹ آباد آپریشن نیول بیس پر دہشت گردی کے واقعات میں ہماری سیکیورٹی فورسز کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی، اس کے باعث قوم کا اعتماد بری طرح سے مجروح ہوا ہے. جی قوم کا اعتماد بری طرح سے مجروح ہوا ہے، اور جس طرح سے اسلم بیگ صاحب نے بھی کہا کہ بھارت کی یہ کارروائی ہے، 100% کہا طیبہ ضیاء صاحب، یہ بھارت کی کارروائی ہے. اب قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مسلح افواج، عسکری قیادت کی کیا ذمہ داری ہے، اور کس طرح سے اپنے دشمن کو جواب دینے کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے جی کہ پاکستانی قوم کو جو مرضی حالات ہیں، بھوکے ہیں، کپڑوں کے بغیر ہیں، پاکستان کی سالمیت پر اعتبار رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہر روز میرے سمیت ہر بندے کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اگر میں نے کسی کو آج ذکر پہنچانے کی پلاننگ کی ہے، تو اگر میں اس کو ہی معاف کر دوں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کی طرف کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. بات اسی طرف آئے گی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کریں، ذات برادری سے نکلیں، صوبہ جاتی تعصبات سے نکلیں. کہاں جاؤ گے بھی پاکستان کو چھوڑ کر، یا دوسرے کو نکال کر، یا دوسرا آپ کو نکال کر کہاں پہنچے گا وہ کسی جگہ. اگر ان عوام کو آپ نے سکون سے نہ بیٹھنے دیا، جن کے سروں پر آپ کی کرسی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے سر پر تاج ہے، اگر ان کو ہی ختم کر دیا تو پھر یہاں تو جن بوت ہی رہیں گے کہ آپ جن بوتوں پر حکومت کرو گے. اچھا، ہماری مسلح افواج کو، عسکری قیادت کو اپنی خامیوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور خامیوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ضرورت ہے کہ ری آرگنائز کیا جائے، تمام کی تمام جو دفاعی صلاحیت ہے، جو دفاعی اسٹریٹجی ہے، اس پر بھی غور و فکر کیا جائے، کہاں کہاں ہماری خامیاں ہیں، کن کن جگہ پر دشمن جو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی تیار کی جائے. ایک تھنک ٹینک تو ہر جگہ ہے، ایک قومی لیول کا ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو کہ پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، انجینئر صاحبان، ریٹائرڈ فوجی، نیول کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ایئر فورس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، جو میڈیا کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ایک قومی کمیٹی بنا دی جائے. اس کو سوچ بچار کرنے کا موقع دیا جائے، اور جو وہ ہدایات دے، جو وہ مشورے دے، اس پر آنکھیں بند کر کے کام کیا جائے.
ان بندوں کی بھی اسکریننگ کر لی جائے کہ کیا ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک نقطے پر ہمارا جو ہے ہم ایک جگہ ہماری ایک اوپینین نہیں ہے، 16 کروڑ کے 16 کروڑ، 18 کروڑ کے 18 کروڑ عوام، جو پھر وہ بڑوں کی کونسل ہمیں بتائے اکارڈنگلی اس پر عمل کریں۔ رائٹ جی سلیم بٹ صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اہم بات کی آپ نے، اور آخر میں ہم اپنے ناظرین تک فرمان قائد اعظم پہنچانا چاہیں گے کہ اخباری بیان 24 اگست سن 1947 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، پاکستان کی جڑیں مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ قائم کر دی گئی ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تو نے ہی یہ آزاد اور خود مختار سلطنت ہمیں عطا کی ہے، تو ہی یہاں کے باشندوں کو مصائب و آلام برداشت کرنے کی ہمت دے اور صبر و استقلال عطا فرما، اور انہیں صلاحیت بھی دے کہ ہر قسم کے اشتعال کے باوجود پاکستان کی خاطر اس کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ آج ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہم سب کو قائد کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی بہت اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے سے احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔